ایک ایسے صوفی بزرگ جنہوں نے عثمانی سلطنت کی بنیادوں میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، وہ بزرگ جن کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے 36 عثمانی سلاطین نے 600 سال تک 3 براعظموں پہ حکومت کی، اور جن کے علم کو دیکھ کے آج بھی انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ویورز، آج ہم شیخ الاکبر حضرت محی الدین ابن عربی کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ ابن عربی کے آباء و اجداد کون تھے اور سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ان کا کیا تعلق تھا؟ انہوں نے عثمانی سلطنت کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی تھی، اور تمام عثمانی سلطان ان کی اتنی تعظیم کیوں کیا کرتے تھے؟ اور کیا آپ حقیقت میں عثمانی سلطنت کے جد امجد ارطغرل غازی سے کبھی ملے تھے؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، ابن عربی کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد ابن عربی الطائی تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب محی الدین تھا۔ جیسا کہ ان کے نام سے صاف ظاہر ہے کہ آپ الطائی یعنی قبیلہ طے سے تعلق رکھنے والے تھے، تو اس قبیلے کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس قبیلے کے جد امجد جلحمہ ابن عدات پہ جانا پڑے گا، جو عرب کے جنوب میں یمن کے علاقے میں آباد تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا لقب طے تھا، اور ان کے اسی لقب کی وجہ سے اس قبیلے کا نام بنو طے پڑ گیا۔ اگر جلحمہ کے نسب کی بات کی جائے تو ان کا شجرہ چند نسلیں پیچھے یمنی عربوں کے جد امجد قحطان سے جا ملتا ہے، لیکن یمن میں آنے والے ایک عظیم سیلاب کے بعد یہ لوگ عرب کے شمال میں نجد کے علاقے میں عین اس جگہ ہجرت کر آئے۔ اور ویورز، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ نجد کا علاقہ وہی علاقہ ہے جہاں سے سعودی عرب کا موجودہ حکمران خاندان بھی تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ نجد کے علاقے میں ہجرت کر جانے کی وجہ سے انہیں نجدی بھی کہا جانے لگا۔ اگر جلحمہ سے چند نسلیں آگے آئیں تو ان کی نسل میں ایک نامور عرب شاعر اور قبیلہ طے کے سردار حاتم الطائی آتے ہیں، جو ابن عربی کے جد امجد اور عربوں کی تاریخ کے مشہور ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ویورز، یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا ذکر دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہی ملتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 8ویں سال حاتم الطائی کا انتقال ہوا۔ اگر ان کی اولاد کی بات کی جائے تو انہوں نے پہلی شادی ناور نامی خاتون سے کی، جس کے بعد انہوں نے دوسری شادی یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت غفرت سے کی۔ ان دونوں بیویوں سے ان کے 2 بیٹے عبداللہ اور عدی بن حاتم اور ایک بیٹی صفانہ بنت حاتم پیدا ہوئیں۔ ان تینوں میں صرف عدی بن حاتم اور صفانہ بنت حاتم نے اسلام قبول کیا۔ حاتم الطائی کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے عدی بن حاتم اپنے والد کی جگہ بنو طے کے سردار بنے۔ جب سن 610 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو عدی بن حاتم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے بغیر انہیں اپنا دشمن قرار دے دیا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت عدی رخوسیہ مذہب کے ماننے والے تھے۔ یہ ایک ایسا مذہب تھا جس میں عیسائیت اور یہودیت دونوں کے طور طریقے اور عبادات پائی جاتی تھیں۔ چنانچہ اگلے تقریباً 20 سال تک عدی ابن حاتم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے رہے، لیکن فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی قیادت میں مسلمانوں کی ایک فوج بنو طے کی طرف بھیجی، لیکن اس فوج کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی عدی اپنے خاندان کے ساتھ اپنا علاقہ چھوڑ کے شام بھاگ نکلے، لیکن ان کی سگی اکلوتی بہن صفانہ بنت حاتم قید ہو گئیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو طے کے دوسرے لوگوں کی طرح صفانہ کو بھی قیدی بنا کے مدینہ لے آئے۔ چنانچہ حضرت صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہی اسلام قبول کر لیا، اور انہی کے کہنے پہ ان کے بھائی عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی فوج کے ایک اونچے کمانڈر رہے، اور مسلمانوں کے فتنے کے دور میں انہوں نے کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ چھوڑا،
اور جنگ جمل اور صفین میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل تھے۔ ویورز، شیخ الاکبر ابن عربی کا شجرہ حاتم الطائی کے چھوٹے بیٹے عبداللہ بن حاتم سے چلتا ہے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اسلام کے دور سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں تاریخ میں کچھ زیادہ نہیں ملتا۔ عبداللہ بن حاتم سے چند نسلیں آگے العربی، عبداللہ، احمد اور پھر محمد آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب سن 711 عیسوی میں ایک اموی جنرل طارق بن زیاد نے اندلس فتح کیا تو طے خاندان کے لوگ وقتاً فوقتاً اموی اسپین ہجرت کر گئے۔ چنانچہ محمد بن احمد جو ابن عربی کے دادا تھے، ان تک آتے آتے یہ پورا خاندان اندلس ہجرت کر چکا تھا، اور اسی علاقے کی نسبت سے یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ الاندلسی لکھنے لگے۔ ابن عربی کے دادا محمد ابن احمد خود بھی ایک صوفی بزرگ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے پوتے ابن عربی کی روحانی اور فکری نشوونما میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ محمد بن احمد کے بعد ان کے بیٹے علی بن محمد آتے ہیں، جو ابن عربی کے والد تھے۔ آپ ایک عالم اور انتہائی دیندار انسان تھے، جو فقہ اور حدیث میں بھی بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ الاندلس کی مختلف حکومتوں میں بہت اونچے عہدوں پہ فائز رہے۔ ویورز، ان کا دور وہی دور تھا کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی کی تبلیغ بھی عروج پہ تھی اور جن کی تعلیمات دور دور تک پھیل چکی تھیں۔ چنانچہ علی بن محمد کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدت مندوں میں شامل تھے اور انہیں اپنا استاد مانتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عظیم فلسفی ابن رشد کے قریبی دوست بھی تھے۔ ویورز، اگر ان کی اولاد کی بات کی جائے تو آپ کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ آپ کی دونوں بیٹیوں کے بارے میں تاریخ میں کچھ زیادہ نہیں ملتا، البتہ ان کے بیٹے شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی آج تک پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ آپ 17 رمضان سن 560 ہجری یا 1165 عیسوی میں مشرقی اندلس کے شہر مورسیا میں پیدا ہوئے۔ مشرق میں رہنے والے لوگ جن کی زبان فارسی ہے انہیں ابن عربی کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ مغرب میں رہنے والے لوگ آپ کو ابن عربی کے ساتھ ساتھ ابن سراقہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ لیکن آپ کو سب سے زیادہ شہرت شیخ الاکبر کے لقب سے ملی، اور ویورز، یہ ایک ایسا لقب تھا جو صوفی ازم کی تاریخ میں کسی دوسری شخصیت کو نہ دیا گیا۔ آپ ایک صوفی بزرگ، ایک شاعر اور فلسفی تھے، جن کی تعلیمات اسلامی دنیا میں بہت گہرا اثر و رسوخ رکھتی ہیں۔ چونکہ ان وقتوں میں اندلس علم کا ایک گڑھ سمجھا جاتا تھا، تو ابن عربی نے یہاں رہتے ہوئے کئی طرح کے علوم حاصل کیے۔ اندلس میں آپ تقریباً 30 سال تک رہے اور اس وقت کے اندلس میں رہنے والے تمام صوفیاء کرام سے استفادہ حاصل کیا۔ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں صدیوں سے قائم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ماموں ابو مسلم الخولانی ساری رات عبادت کیا کرتے۔ چونکہ آپ کے والد حکومت میں بہت اونچے عہدوں پہ فائز رہے، تو آپ نے بھی تقریباً 2 سال تک فوج میں ملازمت کی، لیکن آپ کی منزل کچھ اور ہی تھی۔ چنانچہ آپ علم کی تلاش میں عراق، مصر، شام، فلسطین، مکہ اور مدینہ سے ہوتے ہوئے سن 1223 عیسوی میں دمشق آ گئے، جہاں آپ سن 1240 میں اپنی وفات تک مقیم رہے اور وفات کے بعد اسی شہر میں دفن کیے گئے۔ ویورز، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابن عربی کبھی ارطغرل غازی سے ملے تھے، یا تمام عثمانی سلطان ابن عربی کی تعلیمات کو اتنی ترجیح کیوں دیا کرتے تھے؟ ہماری ریسرچ کے مطابق ابن عربی اور ارطغرل غازی ایک ہی وقت میں زندہ رہے، تاہم تاریخ میں اس بات کی کوئی روایت نہیں ملتی کہ یہ دونوں اپنی پوری زندگی کے دوران ایک دوسرے سے کبھی ملے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن عربی سن 1223 عیسوی میں دمشق میں آ گئے تھے اور آپ نے اپنی باقی کی زندگی دمشق میں ہی گزاری، جبکہ اسی سال ارطغرل غازی اپنے پورے قبیلے کے ساتھ خوارزم سے اناطولیہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ جب سن 1236 عیسوی میں ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ کی وفات ہوئی تو کائی قبیلہ تقسیم ہو گیا اور ارطغرل غازی اس کے ایک حصے کے سردار بن گئے،
لیکن ان کے سردار بننے کے ساتھ ہی ابن عربی وفات پا چکے تھے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی وقت میں دو مختلف علاقوں میں زندہ رہے، لیکن حقیقت میں کبھی ایک دوسرے سے نہ ملے۔ البتہ تاریخ میں یہ ضرور آتا ہے کہ ابن عربی سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین العادل ون اور سلجوق سلطان کیکس سے ضرور ملے تھے، جو ان کی بہت تعظیم کیا کرتے۔ تو ویورز، اگر ابن عربی ارطغرل غازی سے کبھی ملے ہی نہیں تو پھر 36 عثمانی سلاطین ابن عربی کی تعلیمات کو اتنی ترجیح کیوں دیا کرتے تھے؟ ویورز، اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے ہمیں ابن عربی کے بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابن عربی نے کل 3 شادیاں کی۔ انہوں نے پہلی شادی مریم نامی خاتون سے کی، جو اندلس میں مقیم ایک صوفیاء کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی طرح انہوں نے دوسری شادی اناطولیہ میں اپنے سفر کے دوران ایک بیوہ خاتون سے کی اور ان کے بیٹے صدر الدین القناوی کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ ویورز، ابن عربی کی وفات کے بعد صدر الدین ان کے جانشین بنے اور یہی ہمارے سوال کا جواب بھی ہیں۔ ان سے یہ روایت ہے کہ ابن عربی نے یہ پیشن گوئی کی کہ سلجوق سلطنت کے خاتمے کے بعد ایک نوجوان ان تمام علاقوں پہ اپنی حکومت کی بنیاد رکھے گا، ایک ایسی سلطنت جو صدیوں تک قائم رہے گی اور دنیا کے 3 براعظموں پہ حکومت کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی نوجوان کی اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق قسطنطنیہ کو بھی فتح کرے گی۔ ویورز، ابن عربی کی اس پیشن گوئی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ پیشن گوئی عثمانی سلطنت کے بانی عثمان غازی کے بارے میں کی تھی۔ چنانچہ ان کی اسی پیشن گوئی کی وجہ سے تمام عثمانی سلطان ابن عربی کی بے حد تعظیم کیا کرتے۔ ویورز، ابن عربی نے اپنی تحریروں میں اپنی تیسری شادی کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کی اس بیوی کا نام فاطمہ بنت یونس تھا، جو شریف مکہ کی بیٹی تھی۔ ان سے ابن عربی کے ایک اور بیٹے عماد الدین پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ ابن عربی کے ایک دوسرے بیٹے عبداللہ کا ذکر بھی آتا ہے، جن کے نام سے ابن عربی کی کنیت ابو عبداللہ پڑ گئی۔ ویورز، فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے آباء و اجداد کون تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مکمل شجرہ نسب دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔